الحمدللہ الحمدللہ الذی اعز العلم فی الامصار واعلی حزبہ والانصار والصلاة والسلام علی رسولہ المختص بہذا الفضل العظیم وعلی آلہ واصحابہ الذین فازوا منہ بحظ جسیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الی النور صدق اللہ العظیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز بھائیوں، دوستو، ساتھیوں، ماہ ربیع الاول رواں دواں ہے۔ یہ مہینہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت کا مہینہ کہلاتا ہے۔ آج سے 1495 سال پہلے، یعنی 5 سال کم 15 صدیاں قبل، ماہ ربیع الاول میں شہر مکہ کے اندر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت ہوئی۔ تاریخ کی اسی مناسبت سے جب بھی آسمان کے افق پہ ماہ ربیع کا چاند طلوع ہوتا ہے تو منبر و محراب سے، محافل و مجالس سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر کثرت سے ہونے لگتا ہے، اور اہل ایمان اپنے اپنے انداز و اطوار میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ محبت و عقیدت کا اظہار کرتے ہیں۔ معزز دوستو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اور آپ علیہ السلام کی پوری تعلیم اللہ نے محفوظ رکھی ہے اور قیامت تک محفوظ رہے گی، تاکہ انسانیت آپ علیہ السلام کی سیرت طیبہ سے اور آپ کی پاکیزہ تعلیم سے بھرپور روشنی حاصل کرے، اپنی زندگی کی تاریکیوں کو اجالوں میں بدلے۔ آپ علیہ السلام سے پورے کا پورا دین
حضرات صحابہ کرام نے لیا اور آگے نسلوں کو پہنچایا۔ اس میں تو کوئی شک نہیں، کوئی دو رائے نہیں کہ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پورا دین لے کے اگلی نسلوں کو پہنچانے والے صحابہ کرام تھے، اور آقا علیہ السلام بھی پورا دین صحابہ کے سپرد کر کے گئے۔ لیکن ایک بات ذہن میں رہے، حضرات صحابہ کرام جو پیغمبر علیہ السلام کی خدمت میں آئے، یہ عمر کے لحاظ سے تین طرح کے تھے۔ کچھ وہ صحابہ جو آپ کی خدمت میں آئے اس وقت جب وہ صحابہ لڑکپن میں تھے، بچپنے میں تھے، اور کچھ صحابہ وہ جب آپ کی خدمت میں آئے اس وقت جب وہ عمر کی جوانی اور شباب میں تھے، اور کچھ صحابہ وہ جو آپ کی خدمت میں اس وقت آئے جب وہ عمر کے بڑھاپے کے حصہ میں تھے۔ تو عمر کے لحاظ سے تین طرح کے صحابہ، لڑکپن میں پیغمبر کی خدمت میں آئے اور سارا لڑکپن آقا علیہ السلام کی تربیت میں گزارا، جوانی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور جوانی پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ گزاری، بڑھاپے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آخری سانس تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑے رہے۔ ان تینوں طرح کے صحابہ کی الگ الگ خدمات ہیں، الگ الگ انداز سے اگلی نسلوں کو فائدہ پہنچا۔ جو لڑکپن میں آئے ان سے اگلی نسلوں کو فائدہ اور انداز کا، جو جوانی میں آئے ان سے اگلی نسلوں کو فائدہ اور طرح کا، اور جو بڑھاپے میں آئے ان سے اگلی نسلوں کو فائدہ اور طرح کا۔ جو لڑکپن میں آئے ہیں ان سے اگلی نسلوں کو جو فائدہ پہنچا ہے، میں اس پہ دو تین باتیں کہہ کے ایک سبق دے کے درس دے کے اجازت چاہوں گا۔ جو صحابہ لڑکپن میں اور بچپنے میں دامن نبوت سے وابستہ ہوئے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سب سے زیادہ امت کے پاس انہی صحابہ سے پہنچی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم کا نچوڑ اگلی نسلوں تک سب سے زیادہ انہی صحابہ سے پہنچا، کیونکہ وہ لڑکپن میں آئے جو سیکھنے کی عمر ہوتی ہے، اس عمر میں آئے جو پڑھنے کی عمر ہوتی ہے، اس عمر میں آئے جو سنورنے کی عمر ہوتی ہے، اس عمر میں آئے جو بننے کی عمر ہوتی ہے، اور پھر نبی کی نگرانی میں پڑھے، پیغمبر کی درسگاہ میں علم سیکھا، پیغمبر کی تربیت نے انہیں بنایا، آقا علیہ السلام کی مبارک زندگی نے انہیں سنوارا، اور جب جوانی میں قدم رکھا تو وہ علم کا سمندر بن چکے تھے۔ وہ قرآن کریم اور پیغمبر علیہ السلام کے تمام تر فرامین کو عملاً دیکھ چکے تھے، اور پھر اپنی جوانی میں انہوں نے جو نبی سے سیکھا اگلی نسلوں کو سکھایا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں لڑکپن میں آنے والے صحابہ، میں چند ایک کا ذکر کروں۔ حضرات صحابہ کرام میں ایک بڑا چمکتا دمکتا نام ہے، بڑا خوبصورت نام ہے،
جنہیں حضرت علی المرتضیٰ کہا جاتا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تو ہیں ہی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ نبی علیہ السلام کے چچا زاد بھائی بھی ہیں، آقا علیہ السلام کے داماد بھی ہیں، اور علمی طور پہ اتنے مضبوط تھے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا انا مدینۃ العلم، میں علم کا شہر ہوں، وعلی بابھا، اور علی اس شہر کا دروازہ ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ان کو دیکھ کے صحابہ کہا کرتے تھے ھذا الرجل حل المعاقل، یہ وہ ہستی ہے جو الجھی ہوئی علم کی گتھیوں کو سلجھا دیتی ہے، جو پھنسے ہوئے علم کے مسئلوں کو حل کر دیتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ علی کو دیکھ کے فرمایا کرتے تھے لولا علی لہلک عمر، علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتے۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت علی کا علم بڑا وسیع تھا، بڑے مضبوط تھے۔ حضرت علی کس عمر میں نبی علیہ السلام کے پاس آئے؟ سیرت نگاروں نے لکھا ہے حضرت علی کی عمر 4 سے 5 سال تھی جب وہ دامن نبوت سے وابستہ ہوئے۔ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک اس وقت 35 سال تھی، حضرت علی کی عمر اس وقت 4-5 سال تھی۔ آپ علیہ السلام کی تربیت میں آ گئے۔ جب پیغمبر پاک نے اعلان نبوت فرمایا اس وقت حضرت علی کی عمر 10 سال تھی۔ 10 سال کی عمر میں وحی پیغمبر کے اوپر نازل ہوتی تو حضرت علی اس وحی کو سننے والے ہوتے، اس وحی کو سمجھنے والے ہوتے، اس وحی کو پڑھنے والے ہوتے، اس وحی کو سمجھنے جانچنے والے ہوتے اور اپنے سینے میں محفوظ کرتے چلے جاتے۔ 10 برس کی عمر سے لے کے آقا علیہ السلام کی رحلت تک حضرت حیدر کرار سیکھتے ہی رہے۔ تو آنے والے وقتوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علمی طور پہ امت کی قیادت کرنے والوں میں شامل ہوئے، اس لیے کہ لڑکپن دامن نبوت سے وابستہ ہوئے اور نبی کی نگرانی میں بچپن گزرا۔ میں ایک اور صحابی کا نام لینا چاہتا ہوں، وہ صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ عبداللہ بن عباس علمی طور پہ اتنے مضبوط انسان تھے کہ لوگ ایک بار ایک اونچے پہاڑ کے پاس کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے لوگوں بتاؤ یہ پہاڑ اونچا ہے یا عبداللہ بن عباس اونچا ہے؟ اب بظاہر تو پہاڑ اونچا ہوتا ہے، پہاڑ لمبا ہوتا ہے، پہاڑ مضبوط ہوتا ہے، اور ایک انسانی باڈی، انسانی جسم یہ بہت مختصر ہوتا ہے پہاڑ کے مقابلہ میں، لیکن سبھی نے کہا پہاڑ چھوٹا ہے اور عبداللہ بن عباس بڑے ہیں۔ کس چیز میں بڑے ہیں؟ علم میں بڑے ہیں۔ انہیں حبر الامت کہا جاتا تھا۔ یہ علم کا سمندر ہے، وہ علم کا سمندر جس کی گہرائی کو کوئی ماپ نہیں سکا۔ نعمت ترجمان القرآن، قرآن کریم کا بہترین مفسر عبداللہ بن عباس کو کہا جاتا ہے۔ یہ عبداللہ بن عباس بھی پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس کے بیٹے تھے۔ یہ اتنے بڑے عالم بنے اور آنے والی نسلوں کے لیے علمی طور پہ معلم ثابت ہوئے، علمی طور پہ راہبر ثابت ہوئے، پیشوا ثابت ہوئے۔ یہ مفتی تھے صحابہ کرام میں، ان کا فتویٰ چلتا تھا، ان کی مہر لگتی تو لوگ علم کے لیے تیار ہوتے تھے۔ لیکن یہ کس عمر میں دامن نبوت سے وابستہ ہوئے؟ یہ بھی لڑکپن میں آئے۔ جب بچوں کے کھیلنے کی عمر ہوتی ہے، کھیلنے کی،
पैगंबर अलैहिस्सलाम ने इनको गुलाम कहा। गुलाम का माना छोटी उम्र का बच्चा। हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में ये खेला करते थे। आप अलैहिस्सलाम के साथ एक और रिश्ता भी था इनका। आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम इनके खालू भी लगते हैं। इनकी खाला हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहलिया मोहतरमा थी। तो ये कभी कभार पैगंबर अलैहिस्सलाम के घर रात भी रह लेते। हदीस की किताबें खोल के देखें तो नबी अलैहिस्सलाम के वज़ू का तरीका, तहारत का तरीका, हत्ता कि बैतुल खला में जाने का सलीका और तरीका हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास बयान करते हैं, कुरान की तशरीह करते हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने एक बार इन्हें सीने से लगाया और इनके लिए दुआ की, अल्लाह इन्हें कुरान का फहम अता फरमा। तो ये आने वाले वक्तों में इल्म के समंदर साबित हुए। बुनियाद क्या बनी? बचपने में दामने नबुव्वत से वाबस्ता होना। मैं एक और कुछ चंद और बच्चों का जिक्र कर दूं। हजरात सहाबाए किराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन में एक और सहाबी हैं जो इल्मी तौर पे बड़े मजबूत थे, उनका बड़ा नाम था। ये कौन है? हजरत उमर के लख्ते जिगर हजरत अब्दुल्ला बिन उमर। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु आने वाले वक्तों में इल्मी दुनिया के आसमान के चमकते हुए सूरज साबित हुए। लेकिन पैगंबर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी में ये जब आए तो ये छोटी उम्र के थे, बच्चे थे। इनका वाक़या इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने बुखारी शरीफ जिल्द अव्वल किताबुल इल्म में नकल किया है। एक बार नबी अलैहिस्सलाम ने सहाबा के मजमा में सवाल किया, फरमाया लोगों बताओ, हद्दिसूनी मुझे बताओ वो दरख्त जिस दरख्त की मिसल इंसान के साथ है, वो दरख्त इंसान से मिलता जुलता है, इंसान के साथ उसको बड़ी मुनासबत है। फ़वक़अ अन्नासु फ़ी अशजारिल बवादी। सहाबाए किराम जंगल के दरख्तों के बारे में सोचने लग गए, कौन सा दरख्त हो सकता है। बड़ी सोचो बचार के बाद यूं अर्ज करने लगे, अल्लाह व रसूलुहु आलम, अल्लाह और उसके रसूल वो ही बेहतर जानते हैं। आका आप खुद इरशाद फरमाइए। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अला इन्नहा नखला, वो खजूर का दरख्त है। जब आपने ये बात कही मजलिस उठ गई। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर अपने वालिद गिरामी हजरत उमर से अर्ज करने लगे, अब्बा जी नबी अलैहिस्सलाम ने जो जवाब इरशाद फरमाया है कि वो खजूर का दरख्त है, ये जवाब मेरे दिल में आ गया था। मैं समझ गया था कि ये खजूर का दरख्त ही है। इतने ज़हीन थे, इस कदर बारीकी में जाने वाले थे कि मैं समझ गया कि वो खजूर का दरख्त ही है। हजरत उमर ने फरमाया, बेटा फिर बोले क्यों नहीं, बोल के बता देते। तो हजरत अब्दुल्ला बिन उमर ने अर्ज किया, फस्तहीतुन्नासा, वहाँ बड़े बड़े लोग थे, मैं उनसे शर्मा गया। बड़ों की मौजूदगी में बोलना मुझे अच्छा नहीं लगा। हजरत उमर ने फरमाया, बेटा अगर तुम जवाब दे देते तो मेरे लिए ये ऐसी सादत होती कि इसके मुकाबला में कज़ा व कज़ा व कज़ा इतने इतने ऊंट भी मुझे मिल जाते तो इतनी खुशी ना होती जितनी तेरे जवाब देने से खुशी होती। तो ये हजरत अब्दुल्ला बिन उमर, इनका लड़कपन भी कहाँ गुजरा? नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम की खिदमत में। एक और सहाबी का नाम ले लगा हूँ, आने वाले वक्तों में तारीख का रुख बदला उन्होंने। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हु। ये तो वो हैं कि जिनका नाम भी नबी ने रखा, इनका नाम नामी भी पैगंबर अलैहिस्सलाम ने रखा और इनके मुंह में गुड़ती भी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर इल्मी दुनिया का चमकता दमकता सितारा है। मैं एक और सहाबी का नाम लेने लगा हूँ जिनको हम पढ़ते ही अदब एहतराम से रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं। वो सहाबी हैं हजरत अनस। हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु, सहाबा इनसे दीन सीखा करते थे। लंबे 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 सफ़र करके इनकी खिदमत में आन के बैठा करते थे। ताबईन का जम्मे गफीर इनके सामने होता,
اور یہ ان کو مسئلے بتایا کرتے. لیکن یہ حضرت انس کس عمر میں نبی علیہ السلام کے پاس آئے؟ ابھی ان کی عمر 10 سال پوری نہیں ہوئی تھی. ان کی اماں ایک دن ان کو لے کے آقا کی خدمت میں حاضر ہوئی. عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا یہ بیٹا ہے، آپ کی خدمت کیا کرے گا، گھر کے کام کاج یہ کر دیا کرے گا، سودا سلف یہ لا کے دے دیا کرے گا. تو سودا سلف لا کے دینے والا آنے والے وقتوں میں علمی دنیا کا مجتہد ثابت ہوا، امام ثابت ہوا. کیسے کہ بچپنا نبی کی نگرانی میں گزرا، بچپنا پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گزرا. میں ایسے نام لیتا چلا جاؤں تو 20 نام لے دوں کہ جو لڑکپن میں آئے. ایک اور بڑا مشہور نام لینے لگا ہوں، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے عالم تھے، پیغمبر علیہ السلام کے نواسے، بڑے نواسے. حضرت امام حسن حضرت علی المرتضیٰ کے بڑے بیٹے، بڑے لختے جگر، امت کے امام حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے عالم تھے. یہ ان کا بچپن، ان کے علم کا میں ایک واقعہ بھی سنا دوں تاکہ بات آسانی سے سمجھ میں آ جائے. حضرت حیدر کرار کا دور خلافت ہے. حضرت علی کے سامنے پولیس ایک بندے کو گرفتار کر کے لائی. پولیس اس آدمی کو پکڑ کے لائی اور پولیس کے پاس جب وہ آدمی آیا اس حال میں آیا کہ اس کے کپڑوں پہ لہو لگا ہوا ہے اور پولیس کے پاس ایک چھرا ہے، چھرے کی دھار پہ بھی لہو ہے. پولیس نے آن کے اپنا بیان یہ ریکارڈ کرایا کہ ہم گشت پہ تھے، چلتے چلتے ایک جھاڑیاں آئیں، جھاڑیوں کے پاس پہنچے تو ہمیں ایک چیخ سنائی دی، انسانی چیخ. ہم دوڑ کے جھاڑیوں میں گئے، وہاں ایک بندہ تڑپ رہا تھا. بندہ تڑپ رہا ہے، لہو لہو اس کے گردن سے، گردن کٹی ہوئی ہے. اور یہ شخص جسے ہم گرفتار کر کے لائے ہیں یہ اس مرنے والے کے اوپر جھکا ہوا ہے اور چھرا اس کے ہاتھ میں ہے. چھرے کے اوپر لہو لگا ہوا ہے، اس کے کپڑوں کے اوپر لہو کی دھار ہے. ہم اس حال میں پکڑ کے لائے ہیں، لہذا اس مرنے والے کا قاتل یہی ہے، یہ مرنے والے کا قاتل ہے. اس آدمی سے پوچھا ہاں تم نے قتل کیا؟ اس نے اعتراف جرم کیا، ہاں جی میں نے قتل کیا، میں ہی قاتل ہوں. قاضی نے فیصلہ سنایا کہ اس نے اقبال جرم کیا ہے، لہذا قصاصاً قتل کر دیا جائے. قتل کی تاریخ طے ہو گئی. جب وہ تاریخ قریب پہنچی، بلکہ تاریخ والے دن ہی اسے قتل کیا جانے لگا تھا، ایک شخص موقع پہ حاضر ہوا اور اس نے آن کے کہا اسے چھوڑ دو، یہ قاتل نہیں ہے، اس مقتول کا قاتل میں ہوں. اب کیس ہی بدل گیا، مقتول ایک اور اعتراف کرنے والے دو. ایک وہ جسے پولیس نے پکڑا، رنگے ہاتھوں پکڑا، اور ایک یہ جو آن کے کہہ رہا ہے کہ میں قاتل ہوں. آنے والے نے کہا میں قاتل ہوں، یہ نہیں، اسے چھوڑ دیا جائے. اب پہلے سے گرفتار شدہ سے پوچھا تو اس نے کہا حقیقت تو یہی ہے کہ میں قاتل نہیں ہوں، باقی یہ ہے یا نہیں یہ جانے، لیکن میں قاتل نہیں ہوں. پھر ماجرا کیا ہے؟ وہ پہلے سے جو گرفتار شدہ تھا اس نے کہا کہ میں دراصل قصاب ہوں، میں بکرا ذبح کر رہا تھا، میں نے چھری بکرے کے گلے پہ چلا دی، اچانک قریب کی جھاڑی سے انسانی چیخ کی آواز سنائی دی. میں نے اسی حال میں بکرے کو چھوڑا، چھرا ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا، بکرے کے لہو کی دھار میرے کپڑوں پہ تھی. میں اس چیخ کی طرف لپکا، وہاں دیکھا کہ یہ تڑپ رہا ہے مرنے والا، اور ایک شخص بھاگا جا رہا ہے. بھاگنے والے کی پشت دیکھی، کمر دیکھی، پہچان نہیں سکتا کہ وہ کون ہے. ابھی میں اس کو سنبھالنے کی کوشش کر رہا تھا
کہ شاید اس کی مقتول کی جان بچے کہ پولیس آ گئی. پولیس نے مجھے اس حال میں پکڑا کہ میری چھری پہ لہو لگا ہوا ہے, میرے کپڑوں پہ لہو ہے, بندہ نیچے تڑپ رہا ہے, میں اس کے اوپر جھکا ہوا ہوں. اس حال میں کہتا بھی کہ میں قاتل نہیں تو میری کس نے ماننی تھی؟ لہذا میں نے کہا میں ہی قاتل ہوں. حقیقت یہ ہے کہ میں قاتل نہیں. اس کی تو ہوگی بریت. اب دوسرے شخص جس نے آ کے اعتراف کیا ہے اسے قتل کیا جانا ہے. جب اس کو قتل کیے جانے کی بات ہوئی تو حضرت امام حسن بول پڑے. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرا علمی نکتہ یہ کہتا ہے کہ اسے بھی بری کرو, اسے بھی چھوڑ دو. آپ کا علمی نکتہ حضرت حیدر کرار پوچھتے ہیں بیٹا تیرے علمی نکتہ کی بنیاد کیا ہے؟ حضرت امام حسن نے کہا قرآن کریم کی آیت. قرآن کریم کی آیت کریمہ ہے من قتل نفسا بغیر نفس فکأنما قتل الناس جميعا. جس نے ناحق کسی ایک کو قتل کیا اس نے گویا پوری انسانیت کو قتل کیا. ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا. اور جس نے کسی ایک کو زندگی بخشی اس نے گویا انسانیت کو زندگی بخشی. یہ آدمی اگر ایک کا قاتل ہے تو ایک کو زندگی بخشنے والا بھی تو ہے. جب یہ زندگی بخشنے والا ہے تو اس کا یہ اعزاز ہے کہ اسے چھوڑ دیا جائے. یہ حضرت امام حسن اتنے بڑے عالم, ان کا بچپن کہاں گزرا؟ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں. حضرت امام حسن کا بچپن کہاں گزرا؟ آقا علیہ السلام کی گود میں. حضرت سلمہ بن اقوا ان کا بچپن کہاں گزرا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں. حضرت عمر بن سلمہ کا بچپن کہاں گزرا؟ آقا علیہ السلام کی گود میں. اور یہ تو مرد ہیں, مرد. میں ایک مثال خواتین کی بھی پیش کروں. عورتیں بھی پیچھے نہیں رہیں. خواتین میں آج جو ہمارے پاس دین کا ذخیرہ ہے اس کا نصف کے قریب قریب حصہ ایک عورت سے امت کو ملا ہے. کس سے ملا؟ ایک عورت سے. ایک عورت پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دین کو بیان کر رہی ہے. بہت بڑی دین کی معلمہ ہے. صحابہ کرام ان کے سامنے دو زانو ہو کے بیٹھتے ہیں اور وہ پردے کے پیچھے صحابہ کو قرآن کی آیتیں سمجھاتی ہیں, علم کے مسئلے سمجھاتی ہیں. آقا علیہ السلام کے فرش سے لے کے عرش تک کی زندگی پہ گفتگو کرتی ہیں. وہ عورت کون ہے؟ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا. لیکن غور کریں ان کا بچپن بھی کہاں گزرا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں 6 برس کی عمر تھی حضرت عائشہ کی جب پیغمبر علیہ السلام سے منسوب ہوئیں, اور 9 برس کی عمر تھی جب مستقل طور پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں آ گئیں, پیغمبر کے گھر آ گئیں, اور پھر 9 سال تک مسلسل حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھتی رہیں, اور پھر 40 سال امت کی پوری نگرانی کرتے ہوئے دین کی رہنمائی کی, تدریس کی, تعلیم دی ہے حضرت عائشہ نے, اس لیے کہ ان کا بچپن بھی پیغمبر علیہ السلام کے سامنے گزرا. تو اب پوری گفتگو کا خلاصہ نکال کے یہ دینے لگا ہوں. آج ہمیں ضرورت ہے اپنے بچوں کو, اپنی نئی نسل کو, اگر ہم چاہتے ہیں آنے والی نسلوں کو فریش حالت میں دین پہنچے, آنے والی نسلوں کو مضبوط طریقے سے دین پہنچے, تو پھر ہم اپنی نئی نسل کو, اپنے بچوں کا لڑکپن, اپنے بچوں کا بچپن یہ پیغمبر علیہ السلام کی سیرت سے جوڑیں. ہم اپنی نئی نسل کا تعلق آقا علیہ السلام کی حدیث سے جوڑیں, ہم قرآن سے جوڑیں. اس نسل کو ہم سیرت کے مطابق تیار کریں. دین اگلی نسلوں تک صحابہ کرام نے پہنچایا, لیکن اس پہنچانے میں صحابہ کرام میں سب سے زیادہ کردار کس عمر کے صحابہ کا ہے؟ جی, ان صحابہ کا جن کی زندگیاں بچپنے میں نبی علیہ السلام سے جڑی.
جوانوں کا کردار بھی بے مثل ہے، لیکن وہ اور انداز کا ہے۔ بدر میں جانے والے، احد میں جانے والے، خیبر خندق میں جانے والے، وہ کون تھے؟ جوان صحابہ۔ وہ جوان صحابہ کرام، وہ دین کی مضبوطی کے لیے، دفاع دین کے لیے انہوں نے کردار ادا کیا، لیکن دین کی تعلیم سیکھنے کے لیے یہ بچپنے میں آنے والے۔ تو آج ہم فکر پیدا کریں کہ ہم اپنی نئی نسلوں کو سیرت کی روشنی سے آگاہ کریں، سیرت طیبہ کا سبق انہیں پڑھائیں، سیرت کی کتابیں انہیں پڑھنے کے لیے دیں، سیرت طیبہ کے دروس ان کو دیں۔ میں ایک چھوٹی سی کتاب کا تذکرہ کر کے گفتگو ختم کروں۔ ایک کتاب میرے خیال میں جو گھر گھر ہونی چاہیے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیں، بیٹیوں کو دیں، خواتین کو دیں۔ اس کتاب کا نام ہے اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمہ اللہ تعالی کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ یہ کتاب ہم اگر اپنے بچوں کو سبقاً پڑھا دیں، میرا ضمیر اس بات کی گواہی دیتا ہے ہمارے بچوں کی زندگی بدلے گی۔ ہم اپنے بچوں کو وہ کتاب پڑھائیں روزانہ کی بنیاد پہ، اور بہت بڑی کتاب نہیں، کوئی 8-10 جلدوں میں کتاب نہیں، چھوٹے سائز کی کتاب ہے، اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پیغمبر علیہ السلام کی سیرت طیبہ سے زندگی کے ہر شعبہ کے لوگوں نے فائدہ اٹھایا۔ آج ہمیں ضرورت ہے ہم اپنے بچوں کو اس لائن پہ لائیں، اپنے نوجوانوں کو لائیں اور اپنے بڑوں کو لائیں۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔